ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضائل و برکات میں خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم مختلف اعمال و اوصاف کے فضائل و برکات سنتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ایثار، جس کے فضائل اور برکات کے بارے میں ہم سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم پہلے ایثار کی تعریف سنتے ہیں کہ ایثار کسے کہتے ہیں، ایثار کی تعریف کیا ہے۔ ایثار کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا، یہ ہے ایثار، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کرتے ہوئے پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں یوں ارشاد فرمایا، وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی انتہائی مدح و ثنا، یعنی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف یعنی آدھے کا انہیں شریک کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھر ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی فوقیت دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایثار کرنے والے انصار صحابہ کرام کی تعریف فرما کر بتا دیا کہ ایثار کرنا بہت اچھی صفت ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں ایثار کی ترغیب دلائی اور ایثار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ کریم اسے بخش دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ایثار کے جذبے سے خوب سرشار تھے۔ ان میں ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے عملی طور پر ایثار کی ایسی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ آئیے اس ضمن میں ان مبارک ہستیوں کے چند واقعات سنتے ہیں اور اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں پانی لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ اگر وہ کہیں زخمی پڑے ہوں اور انہیں پانی کی ضرورت ہو تو میں ان کو پانی پلاؤں۔ میں تلاش کرتے کرتے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچ گیا اور وہ زخموں سے نڈھال پڑے کرا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، بھائی پانی پیو گے؟ کپ کپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا، جی ہاں۔ ابھی میں انہیں پانی پلانے والا ہی تھا کہ قریب ہی کسی اور زخمی کے کراہنے کی آواز آئی تو میرے چچا زاد بھائی نے اشارے سے کہا، پہلے اس کو پانی دو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا اور دیکھا تو وہ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو زخموں سے نڈھال پڑے دم توڑ رہے تھے۔ میں ان کو پانی پلانے لگا، لیکن ابھی پانی ان کے ہونٹوں تک نہیں پہنچا تھا کہ قریب ہی کسی دوسرے کے کراہنے کی آواز آئی جو زخموں سے کراہ رہا تھا۔
تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے فرمایا پہلے اسے پانی پلاؤ۔ میں لپک کر ادھر پہنچا اور دیکھا تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اب میں تیزی سے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت پی چکے تھے۔ پھر میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی کے طرف آیا تو دیکھا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ سا ایثار کا جذبہ تھا کہ دم توڑتے وقت بھی ایثار سے کام لیا اور اپنے مسلمان بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ دنیا کی تاریخ ایثار کی ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایثار کی ایک حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہش ہوئی کہ جب پہلی بار انگور کا پھل آئے تو اسے کھائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم کے انگور منگوا لیے۔ اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کا سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ چنانچہ وہ انگور اس سائل کو دے دیے گئے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ 1 درہم کے انگور منگوائے۔ اسی سائل نے پھر آ کر سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ انگور بھی اس کو دے دو، حتیٰ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ انگور منگوائے۔ سبحان اللہ، کیسا ایثار ہے۔ اور ہم ایثار کے ایسے واقعات پڑھ اور سن کر صرف داد ہی دے سکتے ہیں کہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم اپنی پسند کی چیز چھپ کر جلدی سے کھا لیتے ہیں تاکہ کوئی اور دیکھنے نہ پائے اور نہ ہی کسی کو دینے کی نوبت آئے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان ایثار کا زبردست مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک کاش ہماری بھی ایثار کی عادت بن جائے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار بچپن میں بیمار ہو گئے تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خادمہ حضرت فدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ کریم نے صحت دی۔ اب منت پوری ہونے کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم تینوں دن پکایا۔ لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا۔ تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اہل بیت نبوت نے اپنا کھانا ایثار فرما دیا۔ افسوس کہ اہل بیت نبوت سے محبت کا دم بھرنے کے باوجود ہم اپنی ضرورت کا تو کجا بچا کھچا کھانا بھی کسی کو دینے کے بجائے آئندہ کے لیے فریج میں رکھ چھوڑتے ہیں۔ یقین مانیے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ آئیے 2 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ کریم اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ کریم اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا، اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ کریم اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ کریم اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ ان کے بہت سے دوست تشریف لائے۔
رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھیں، چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر ڈال دیے گئے اور وہاں سے چراغ اٹھا دیا گیا۔ سب کے سب مہمان اندھیرے ہی میں دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جب کچھ دیر بعد یہ سوچ کر کہ سب کھا چکے ہوں گے چراغ لایا گیا تو تمام ٹکڑے جوں کے توں موجود تھے۔ ایثار کے جذبے کے تحت ایک لقمہ بھی کسی نے نہ کھایا تھا، کیونکہ ہر ایک کی یہی سوچ تھی کہ میں نہ کھاؤں تاکہ میرے ساتھ والے بھائی کا پیٹ بھر جائے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف میں، ہمارے بڑوں میں کس قدر ایثار کا جذبہ تھا کہ کسی نے بھی یہ سوچ کر ایک لقمہ تک نہ کھایا کہ میرے ساتھ والے بھائی کا پیٹ بھر جائے، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شادیوں اور دیگر تقریبات کے موقع پر اپنی پسند کی بوٹیاں ہاتھوں سے اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی کتنی اچھی سوچ تھی کہ وہ حضرات خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، اور بدقسمتی سے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے منہ میں نہ جائے، اس لیے ہم پیٹ بھرنے کے باوجود مزید کھانا ٹھونس رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کھانے میں اچھی اچھی بوٹیاں چھانٹ لینا یا مل کر کھا رہے ہوں تو اس لیے بڑے بڑے نوالے اٹھا کر جلدی جلدی نگلنا کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، یا اپنی طرف زیادہ کھانا سمیٹ لینا، الغرض کسی بھی طریقے سے دوسروں کو محروم کر دینا، یہ دیکھنے والوں کو بدظن کرتا ہے، اور یہ بے مروتوں اور حریصوں کا شیوا، یعنی لالچیوں کا شیوا ہے۔ اچھی اشیاء اپنے اسلامی بھائیوں یا اہل خانہ کے لیے ایثار کی نیت سے چھوڑ دیجئے تو انشاءاللہ الکریم ثواب پائیں گے، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ کریم اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں خوب سے خوب ایثار کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو علم و عمل کا تو پیکر بنا، راہ سنت پہ ہم کو چلایا خدا۔